ہمارے پاس روایتی اسٹرکچر کے اندر ایک عورت کا رول اور اس کا ایک پورا اسٹرکچر موجود تھا. اب ماڈرن ڈسکورس ہے, دنیا جو ہے اس کے اندر ایک جدید روش ہے, اس کے اندر ایک اور عورت کا ڈسکورس ہے. تو ان دونوں کے اندر, روایت کے اندر اور جدت کے اندر, جو عورت ہے اس کا جو رول ہے, اس کا جو اسٹرکچر ہے, اس کا جو اسٹیٹس ہے, اس کی جو پوزیشن ہے, اس میں ہم آہنگی اور اختلاف کہاں پایا جاتا ہے؟ یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ روایتی طور پہ ماضی میں جیسے عورت تھی آج بھی ویسے ہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آیا, یا اس میں کچھ اور تھی اور آج کچھ اور ہے, بالکل بدل گئی ہے, یا کچھ تبدیلی ہوئی ہے, کچھ چیزیں ابھی بھی ویسی ہیں؟ مطلب میں سمجھ رہی ہوں کہ صدیوں سے جو ہے وہ ایک مطلب ایک طرح سے روایت پائی جاتی ہے کہ ہمیشہ سے, اور وہ سارے مذاہب اسی نقطۂ نظر پر کھڑے ہیں کہ جو خدا ہے وہ مرد ہے, اور جو مطلب اس طرح سے, اور عورت جو ہے وہ ایک مخلوق ہے, پسلی سے پیدا ہوئی, دوسرے نمبر کی اس کی ثانوی حیثیت ہے. اور سارے مذاہب جو ہے کسی نہ کسی طرح سے تھوڑا بہت مطلب 10-19-20 کے فرق سے کہ اس کے لیے, عورت کے لیے سافٹ کارنر ہے کہ آپ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مطلب یہ نہیں کہ برابری کا یا بالکل ایک اس میں ہے. تو اس طرح سے روایت ہمیشہ سے رہی ہے. بغاوت بھی ہمیشہ سے رہی ہے کہ بی بی ہوا نے جو ہے وہ دانا چکھ لیا, یا وہ کہاں مطلب نہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرنا چاہا. تو اس طرح سے بغاوت بھی شروع سے کھڑی ہے. تو اس طرح سے صدیوں سے جو ہے یہ دونوں نقطۂ نظر چل رہے ہیں. ہاں, یہ جدت یہ ہے کہ اس سوچ کو ایک نام دیا گیا فیمنزم کا, جب یہ صدیوں سے جو ہے نا یہ کہ مطلب مزاحمت جاری تھی. مزاحمت تو صدیوں سے تھی, مطلب اگر آپ بی بی ہوا سے ہی شروع کریں, اور یہ بھی دبانا کہ نہیں عورت جو ہے وہ سیکنڈری حیثیت کی ہے. تو میں ہمیشہ سے یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا میں 3 جنگیں ہمیشہ سے, یا 3 مزاحمتیں شروع سے رہی ہیں. ایک نسلی امتیاز کہ ایک بڑا انسان, ایک چھوٹا انسان, جو ہے وہ ایک کم ذات, ایک اعلیٰ ذات. ایک طبقاتی امتیاز, امیر اور غریب, اور ایک جو ہے جنسی امتیاز, عورت اور مرد کا. تو یہ تینوں مزاحمتیں اور تینوں ظلم صدیوں سے رہتے ہیں, اور تینوں کے لیے مزاحمت صدیوں سے جاری ہے. مگر اس کی کوئی اس طرح کی صورتحال یہ نہیں تھی. مگر ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک عورت کو, کچھ عورت کے لیے صرف سافٹ کارنر رکھ لینا کہ نہیں عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور جو ہے وہ آپ کی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, اخلاقیات, اس ظلم سے بچانے کے لیے کچھ لوگوں نے یا کچھ روایات یہ ڈالیں کہ عورت کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھا جائے. تو میں اس کو کوئی بہت اس وقت کی ضرورت ٹھیک تھی, مگر یہ نہیں ہے کہ عورت صرف اس لیے ہو کہ بس اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے, کیونکہ وہ ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو مزاحمت بھی شروع سے رہی ہے, اور بغاوت بھی. اور میرا یہ تھا کہ لٹریچر سے تعلق ہے, تو اگر میں صرف لٹریچر کی پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کروں تو وہ بھی مجھے بہت زیادہ اس طرح سے حیرت ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جب امریکہ سے فیمنزم کی شروعات ہوئی, یا انہوں نے بتایا کہ فیمنزم آ گیا ہے تو ساری عورتوں نے اٹھ کر بغاوت شروع کر دی. یہ نہیں ہے, یہ بھی کئی صدیوں سے ہے. مطلب میسنسی لٹریچر میں اگر 16 سینچری سے اس طرح سے کوئی بہت دور کی ہم بات کریں, سومرا دور, اور جو ہے اس دور میں بھی, یا ارغون دور, اس دور میں بھی شاعرات یا خواتین کا جب ذکر ملتا ہے تو ان کی شاعری میں اس طرح کی بات ہے کہ وہ ایک فیمین, عورت کی آواز ہے جس کو کہا جا سکتا ہے. حالانکہ دبایا گیا اس کو ہمیشہ, اور اس کے لیے ہمیشہ سے ایک غلط تشریح دی گئی کہ نہیں, یا شاید مطلب آج کی عورت اتنی مضبوط ہوگی. یہ پازیٹیو سوچ سے زیادہ نیگیٹو سوچ والے لوگوں کو پتا تھا کہ آخر, تو اس لیے ان لوگوں نے اتنا منظم طریقے سے عورت کی آواز کو دبایا کہ جو کہیں پر جو تاریخ دان ہے تو وہ ان عورتوں کا نام جو ہے وہ بالکل دبا دیا.
اور اگر اس زمانے میں وہ عورتیں کام کر رہی ہیں یا ان کا نام ہے تو اپنی جو ہے نا تاریخ میں ان کو مسخ کیا کہ نہیں یہ تو جو ہے نا اپنے شوہر کے لیے شاعری کرتی تھی، یہ تو اپنے جو ہے نا مرشد کے لیے شاعری کرتی تھی. اس طرح سے کرتے کرتے جو ہے وہ یہ سسٹم شروع سے جاری اور اب تک جاری ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ مزاحمت اور اس کے پیرالل بغاوت تو ہمیشہ سے رہی ہے، تو ہمارے ہاں مشرق کے اندر یہ جو مزاحمت رہی ہے یہ کوئی بڑی تحریک بھی پیدا کر سکی ہمارے ہاں؟ یہ تحریک تو ہمارے پاس اب پاکستان میں تو بہت منظم طریقے سے جو چلی تھی وہ ضیاء دور میں چلی ہے زیادہ، جس نے مطلب اس کے ریئیکشن میں، مگر اس سے اگر ہم پہلے کی بات کریں یہ بہت نہیں، ہم اس سے پہلے پرانی باتیں کریں اگر تو زیادہ تر چیزیں تھیں یہاں جو عورتوں کے حوالے سے بات کی جاتی تھی تو ان کا سب سے بڑا ہدف ہوتا تھا یا سب سے بڑا کوشش یہ ہوتی تھی کہ پہلے عورتوں کو تعلیم کے حوالے سے مطلب حقوق کی بات تو ابھی کوئی نہیں سوچتا تھا، یہ سوچتا تھا کہ کم سے کم عورت تعلیم تو حاصل کرے، جیسے سر سید احمد تھے یا ہاں سر سید احمد کے جو اس طرح سے تھا، اور اس کے علاوہ جو ڈپٹی نذیر احمد نے عورتوں کی شعور کے حوالے سے کتابیں لکھی، اس طرح سے سندھی لٹریچر میں مرزا کلیچ بیگ تھے، اور ان لوگوں کی جو تحریک وہ یہ بھی ایک طرح سے تحریکیں تھی جس میں لیکن اتنی منظم نہیں تھی، نہیں منظم نہیں مگر تحریک کا سلسلہ تھا کہ انہوں نے مطلب جو جیسے وہاں پر مرزا کلیچ بیگ نے عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے کتابیں لکھی تھی کہ اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ عورت کو تعلیم حاصل ہوگی تو پھر وہ بہت اچھی ہاؤس وائف ہو سکتی ہے، پھر وہ بہت جو ہے نا اگر وہ اس کو نوکری کرنے دیا جائے گا تو تھوڑا سا فیملی سسٹم بھی بہتر ہوگا، اور یہ ہوگا. یہ ایک طرح سے تحریک کا آغاز تھا کہ آپ عورت کو اتنی آزادی دو کہ وہ تعلیم حاصل کر کے اچھے بچے پیدا کرتے تھے. ٹھیک، تو یعنی کہ ہمارے پاس مختلف تحریکیں رہیں اور لیکن وہ سب تحریکیں اس طرح منظم نہیں ہو سکیں کہ ایک بڑی تحریک پیدا ہو سکتی. اس طرح سے مطلب جیسے تعلیم کے لیے تحریک ہوئی، اور پھر اس طرح سے جیسے پارٹیشن تھا تو پھر عورتوں نے مل کے اور یہ بھی کیا کہ جو باہر سے آنے والی عورتیں ہیں رانا لیاقت علی اور افواہ، ہاں وہی میں افواہ کا ذکر کر رہی تھی کہ ان لوگوں کا تھا کہ ان عورتوں کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پر لا کر ان کو ایجوکیشن کے لیے، ان کو ان تمام چیزوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا جائے، ان کو ایک اچھا مطلب اس طرح سے کر دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک بڑی تحریک کی طرف لے تو جا رہی تھیں لیکن وہ ابھی نہیں تھی. باقاعدہ منظم تحریک جو تھی وہ میں سمجھتی ہوں وومن ایکشن فورم کی تحریک تھی جو ضیاء کے ریئیکشن میں پیدا ہوئی، اور وہ بھی ایک خاص واقعے کے تحت. جی اچھا، جو ویسٹ کا فیمنزم ہے جیسے آپ نے بھی نام لکھا وہ کیوں اتنی پاپولر تحریک بن گئی؟ مطلب اس میں جو ہے پہلی دفعہ مطلب اس کا جو مطلب ووٹ کا حق ہے یا ان کا ایک اس طرح سے تھا ایک برابر کی اجرت کا حق، اس کے لیے ان لوگوں نے وہاں ایک تحریک شروع کی جو کہ پوری دنیا میں اس طرح سے ملی، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک ایشو کو اٹھا کر اور اس پر بات شروع کی اور اس میں کامیابی حاصل کی. اور جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے ہاں بھی تحریکیں چل رہی تھیں عورت کی تعلیم کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے، اور دنیا کے باقی حصوں میں بھی یہ مزاحمت کا سلسلہ ضرور ہو رہا ہوگا، لیکن یہ ساری مزاحمتیں جو ہو رہی تھیں انہوں نے نہیں بلکہ جو مغرب کی تحریک ہے جو ان کی مزاحمت ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی. اس نے پوری دنیا کی جو خواتین ہیں ان کو ٹریک کیا، وہ پینیٹریٹ کی ان کے سوسائٹیز کے اندر، اور ہمیں پھر فیمنزم چونکہ پھیلا تو مختلف شکلیں بھی نظر آئیں، جیسے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے مارکسسٹ فیمنزم ہے، سوشلسٹ ہے، لبرل ہے، بلیک فیمنزم ہے، پوسٹ کولونیل فیمنزم ہے.
تو ان کی تحریک میں ایسی کیا چیز تھی کہ نہیں اصل میں یہی ہے کہ وہ کوئی بھی جو تحریک ہے وہ زیادہ لوگ تب نوٹس کرتے ہیں، جیسے ابھی یہاں ہمارے لیے جو ایجوکیشن کی تحریک چل رہی تھی، یہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ کتابوں پہ اور ایک جو ہے وہ صرف عورتوں کو تھوڑا بہت شعور دینے کی تھی، لیکن یہ ایک منظم طریقے سے جدوجہد کی گئی، جس طرح سے یہاں پر ویف جس حوالے سے شروع ہوئی تو وہ مین اسٹریم پہ آئی، اور انہوں نے وہ سڑک پر آئے لوگ، اور انہوں نے حکومت سے اور ریاست اپنے اسٹیٹ سے ٹکر لی، تو یہ تحریک جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ صرف ایک ٹیبل پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، یہاں جو ہے وہ صرف شعور دے رہے ہیں کہ نہیں آپ کو جو ہے نا یہ بری بات ہے کہ آپ عورت کو اجورہ آدھا دے رہے ہیں، یا یہ بری بات ہے کہ آپ عورت کو ووٹ کا حق نہیں دے رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہمیں چاہیے۔ تو یہ ایک یہ مطلب اس طرح کی جو مین اسٹریم میں یہ تحریک آئی اور پھر اس کو جو کامیابی ملی، تو اس کا اثر ظاہر پوری دنیا پہ پڑنا تھا اور وہ پڑا، مگر یہ تھا کہ یہ چیز یہ شعور اگر میں صرف پاکستان کی سوسائٹی کی بات کروں، اور یہ شعور ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا، اس لیے ہمارے پاس مزاحمت تو جاری تھی، اور اس سے پہلے ہی ہمارے پاس اس طرح کا لٹریچر بھی لکھا جا چکا تھا، اس طرح وہ لٹریچر بھی تھا، اور یہ ایک مطلب اس لیے ہم نے اس کی تحریک کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی کہ ان کو ہم نے قبول کیا۔ وہ اس سے ہمارے اختلافات الگ بات ہے کہ جو ہے اگر ہمارے امریکہ کی سوسائٹی سے کوئی اگر اختلاف ہے، ان کی سیاست سے اختلاف ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عورتوں کے ایشوز کے لیے جو یہ تھے اس کو پوری دنیا میں یا پاکستان میں بھی قبولیت میں اس لیے دیر نہیں لگی کہ ہمارے پاس بھی یہ والا جو ایک دکھتی رگ تھی کہ عورتوں کو اس طرح کی جو برابری چاہیے تھی۔ جی، تو پھر جو ہمارے ہاں تحریک ہے فیمنزم کی آف شوٹ ہے، جو ہمارے ہاں عورتوں کی تحریک ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو وہ پھر کیا فیمنزم کا ہی ایک آف شوٹ ہے یا وہ ایک لوکل ڈیولپمنٹ ہے، انڈیجنس ہے؟ لیکن آپ نے جیسے ابھی کہا نا کہ اس کو زیادہ دیر اس لیے نہیں لگی کیونکہ یہاں بھی ایک مزاحمت موجود تھی فیمنزم کی مقبولیت کو، تو پھر وہ جو فیمنزم آیا اور اس کی جو مقبولیت تھی، تو کیا ہمارے ہاں جو تحریک ہے وہ پھر اس فیمنزم کے رنگ میں ہی رنگی گئی یا اس کی اپنی اوریجنل انڈیجنس؟ نہیں، ہماری اوریجنل۔ اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ ہم لوگوں نے جو پاکستان میں فیمنزم تحریک ہوئی وہ اس وجہ سے ہم آپ کی بات اس وقت زیادہ میں سمجھتی تھی کہ اس سے تعلق رکھتی ہوتی اگر یہاں پر عورتیں اٹھ کھڑی ہوتی کہ ٹھیک ہے امریکہ میں بھی یہ ہو رہا ہے تو چلو ہم بھی کرتے ہیں، یہ نہیں ہوا تھا۔ پاکستان میں تب ہوا جب تلوار بالکل ان کے جو ہے نا گلے پہ رکھی گئی۔ اب یہاں پر جو ہے ایک مطلب کئی یہاں پر ڈکٹیٹر آئے، ان ڈکٹیٹرس کے خلاف لڑائیاں، جنگ، یہ ساری چیزیں جاری تھیں۔ یہ ساری عورتیں جو بعد میں انہوں نے وومن ایکشن فورم بنائی، اس سے پہلے ایک لبرل پلیٹ فارم پر یا ایک سیاست سے یا اس سوچ سے جڑی ہوئی تھیں اور باشعور عورتیں تھیں، اور یہ دوسری یا تیسری جنریشن تھی جن کی مائیں اور جن کی پیرنٹس پڑھے لکھے تھے، تو وہ جنریشن یہاں موجود تھی۔ اب یہاں پر جو ہے جس وقت ہماری تحریک شروع ہوئی وہ ایسی تھی کہ بالکل چھری گردن پر جب رکھی گئی تو اس وقت بھی اگر کوئی نہ چیختا، مطلب اس کی تو کہانی اس طرح سے تھی کہ فہمیدہ اللہ بخش کو جب یہاں وہ کراچی میں اس کو کوڑوں کی سزا سنائی گئی، صفیہ بی بی نابینا جو تھی اس کو جو ہے وہ ان کی سزا سنائی گئی، تو جب یہ دونوں چیزیں ہوئیں تو عورتوں نے یہ نہیں سوچا کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت کوئی وقت ہی نہیں تھا، اس وقت تو اپنا خون کھول رہا تھا ان لوگوں کا، ان کا دل جل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں۔ تو انہوں نے خواتین نے جو ہے وہ وہاں پر شرکت گاہ کے آفس میں جمع ہوئی بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ ہم نے کیا کیا، گھر سے کوئی ہوم ورک نہیں کر پائیں گے، اور انہوں نے بلایا سب کو اور انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے پاس 2-3 آپشنس ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے،
ہمارا کیا جیسے یا تو پھر ہم کچھ کریں تو اس میں یہ بھی تھا کہ باہر قانون اس پہ جو ہے نا احتجاج پر سڑکوں پر نکلنے پر فلاں قلم لاگو ہے اور اب یہ نہیں کر سکتے. تو ان خواتین نے کہا تو پھر ہم چپ بھی نہیں بیٹھ سکتے. مطلب اس طرح سے وہ باہر نکل ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں فیمنسٹ موومنٹ چلانے جا رہے ہیں یا ہم ایک باقاعدہ تحریک ہوگی یا یہ سب کچھ اس وقت کچھ نہیں پتا تھا. اس وقت ہر عورت سے اگر آپ اس زمانے کے آپ کو ڈاکیومنٹس مل جائیں گے اس وقت ہر عورت صرف یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ہماری برداشت سے باہر ہے, یہ ہم نہیں سہیں گے. وہ باہر نکل آئیں, ان کو لاٹھیاں لگی اور اس کے بعد جو ہے نا بعد میں ان ساری عورتوں نے مل کر کہا کہ ہمیں اس طرح سے ہے. اچھا یہ ہے کہ یہ اور وہ تحریک اس لیے بنی اور وہ سب کے سامنے نظر اس لیے آئی کہ وہ اسٹیٹ سے ٹکر پائی. تو جو ہے اس لیے وہ اسٹیٹ سے ٹکراؤ میں آ گئے. امریکہ والا بھی یہ تھا کہ وہ اسٹیٹ سے ٹکراؤ میں تھا. تو جب ایک وہ جنگ بڑی دکھائی دیتی ہے جب اسٹیٹ سے ٹکر ہو. حالانکہ پہلے بھی یہاں پر جو تحریکیں چلی ہیں یا انفرادی طور پر عورتوں نے کی تھی تو وہ ٹکراؤ ہوتا ہے سماجی رشتہ داروں کے ساتھ ٹکراؤ اور لوگوں اور چیزوں سے. یہ اسٹیٹ سے ٹکراؤ تھا جو جس میں وہ عورتیں آئیں اور ان کو ایک کا بہت حد تک کامیابی ملی اور انہوں نے ان کیسز میں بھی کامیابی لی. پھر آگے بھی پھر آہستہ آہستہ کر کے یہ جو ہے نا پھر اس کے بعد اتنے ریپ کیس. اب یہ نہیں سوچا تھا کہ فیمنزم کی تھیوری نہیں تھی ہمارے سامنے اس وقت. تو یہ نہیں تھا کہ بھائی اب جو ہے نا کیونکہ امریکہ کی عورتوں نے ایسا کیا تو ہم بھی اب ریپ کے خلاف نہیں کریں گے. اب اس وقت جب عورتیں یہ قانون کے خلاف لڑ رہی تھیں اتنے ریپ کیسز آئے. تو جب بھی سوسائٹی میں اتنا جو ایک فرسٹریشن ہوتی ہے اسٹیٹ کی طرف سے اتنا دباؤ ہوتا ہے تو اس کے جو ہے نا پیرالل پھر دوسرے جرائم کا ہوتے ہیں. تو پھر اتنے ریپ کیسز آئے تو انہوں نے وار بنائی, وار اگینسٹ ریپ, کہ بھائی ٹھیک ہے ایک اور آرگنائزیشن بنا دیتے جو یہ کیسز لڑے. پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ کے طرح سے یہ ساری چیزیں. تو یہ عورتیں وہ تھیں جو صرف کھلی آنکھ رکھتی تھی, باشعور تھی, اور باقی ان کے لیے یہ جنگ نہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی. تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ آئی. ہم ان لوگوں نے تھیوری ضرور پڑھی ہوگی اور اس چیز کو ضرور مانا ہوگا, مگر پاکستان میں یہ ذات کی مہربانی ہے کہ فیمنزم اسلام اور فیمنزم کی کوئی کمپیٹیبلٹی ہے. مطلب پرسنلی میں اس طرح سے نہیں سمجھتی. ہاں یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کے لیے صاف کارنر دکھایا کہ اب اس سے پہلے کہ جو ہے نا عورت کو جو ہے وہ قبر میں زندہ درگور کر دیتے تھے, وہ کہتے زندہ نہ درگور کرو, اور اس کو مطلب ایک مطلب یہ تھا کہ جیسے ایک جانوروں کے لیے ایک تنظیمیں ہوتی ہیں کہ بھائی ان کو آپ گدے پہ زیادہ سامان نہ لو, یہ انسانیت نہیں ہے, اور ان کو آپ اچھی طرح سے رکھو. یہ عورت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا کہ نہیں عورت بہت آپ کی ماں بیوی بیٹی ہے, اس کو اس طرح سے کرو. تو میں نہیں سمجھتی, میرے اسلام نے کبھی بھی برابری والی بات نہیں کی ہے, اور برابری کی بات نہیں ہے کہ بھائی ایک مرد ہے وہ 4 شادیاں کرے گا. یہ بھی جو ہے نا عورتوں کی حق میں بات جاتی ہے کہ جو ہے نا اس لیے کہ ایک مرد جو ہے وہ 4 عورتوں کو پال سکتا ہے. تو جو ہے وہ اس طرح سے صرف رحم کی بات کی, ہمدردی کی بات کی, اچھے سلوک کرنے کی بات کی. تو میں اس کو فیمنزم بالکل بھی نہیں سمجھتی. نہیں, میرا یہ تھا کہ چونکہ ہم ایک اسلامی, یہ ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ باقی بھی عرب ورلڈ میں جو مسلم ورلڈ کے اندر ملک ہیں تو وہاں فیمنزم جو اکوالٹی کی بات کرتا ہے, مغرب میں جو تحریک ہے اس کا تو یہ ہے کہ اکوالٹی ہو, برابری ہو. تو مسلم ورلڈ کے اندر اسلام اور پھر فیمنزم کی کمپیٹیبلٹی بنتی ہے کہ وہ برابری کی بات کر رہا ہے. اسلام کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے, اس نے ایک اپنا تصور عورت دیا ہوا ہے. ہاں تو میں یہی کہہ رہی ہوں, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں برابری نہیں ہے, اور اسلام ان کا ٹکراؤ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل ہے, اس لیے کہ جو ہے وہ میں نے یہی کہا نا کہ اسلام کا عورت کی طرف جو جھکاؤ ہے
ایک بہتری والا کہ ہاں آپ اس کے ساتھ جو اگر آپ اچھے مسلمان ہو تو آپ عورتوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرو، ماں باپ بیٹی کا، مطلب یہ تھا کہ وہ لیڈر ہے، یہ عوام ہے، وہ جو ہے ایک حاکم اور آقا، جیسے حاکم کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جیسے مالک کو کہا جاتا ہے کہ نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جیسے جانوروں کے انصاف کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ گدھے پر زیادہ محنت نہ کریں، یہ نہ مطلب ان کو زیادہ ظلم نہ کریں. اس طرح کا اسلام میں بھی یہ ہے کہ آپ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو کہ پرسنلی میں سمجھتی ہوں اس طرح سے نہیں ہے. کہیں اسلام میں کبھی بھی کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ عورت اور مرد الگ الگ جسم میں ضرور پیدا ہوئے ہیں اور لیکن وہ دونوں برابر ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر یہاں کلندر بھی ہے تو آدھی ہے، جو ہے وہ اگر برابری کا تصور ہوتا تو اس طرح سے نہ ہوتا. ایک تو خدا کا تصور ہی مرد کا ہے ہمارے پاس، جو بھی مطلب وہ ایک ہی ہے، وہ شی نہیں ہے کہیں پر بھی، تو وہاں تو پھر برابری کیا ہوگی؟ مطلب ایک جو ہے اس کے سارے پیغمبر مرد ہیں، اور اس کے علاوہ جو عورت کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہے تو یہ ہے کہ آپ 4 بیویوں میں برابری کا سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اس کے لیے آپ کھانے پینے کا ذمہ دار آپ ہو. مطلب یہ ساری چیزیں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ عورت 4 کرو اگر تم عدل کر سکتے ہو اور تم عدل نہیں کر پاؤ گے. لیکن یہ بھی تو ایک ہے نا کہ وہ کون ہوتا ہے عدل کرنے والا؟ کیا اس دور میں کیا روٹی کپڑا مکان، مطلب عورتیں اس زمانے میں، جس زمانے میں اس چیز کی ضرورت ہوگی اس زمانے میں ایسا ہوتا ہوگا کہ عورتیں نہیں کر سکتی؟ ایسی کون سی نوکری ہے، ایسی کون سی جاب ہے جو مرد کرتا ہے عورت نہیں کر سکتی؟ کیا عورت اتنا نہیں کما سکتی کہ وہ عدل کرے گا؟ اگر مطلب ایک جو ہے وہ یا تو پھر ایسا ہوتا نا کہ کوئی بھی انسان اگر عدل کر سکتا ہے اور تو پھر وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. تو اگر ایک عورت، کیا کوئی ایسی جو ہے نا عورتیں ٹھیک ٹھاک آج کل پیسے مطلب اپنی جاب کے حوالے سے یا اس طرح سے کرتی ہیں، وہ کیا 4 مرد نہیں پال سکتے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات کنٹیکسچوئل ہو، کسی خاص کانٹیکسٹ میں اس زمانے میں جس ہو زمانے سکتا میں ہے، اترا اس میں کچھ چیزیں لیکن ہم جو اس کلچرل کانٹیکسٹ کے اندر فٹ ان ہوتی تھی اس وقت بھی. مگر یہ تھا کہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ اتنی صدیوں کے بعد یہ سب نہیں رہے گا. جب عورت کی ایجوکیشن ہے، عورت کیا ایک عورت 4 مرد نہیں پال سکتی، عورت پورے خاندان پال سکتی ہے اور پالتی ہے. تو کیا عورت بھی 4 مرد رکھ کر بیٹھ جائے گی کہ میں 4 میں عدل کروں گی؟ نہ کر سکتی ہے وہ بھی. تو جو ہے وہ جب کہیں سے کوئی برابری نہیں ہے تو اس میں فیمنزم کہاں سے آ گیا؟ فیمنزم کا آپ نے کہا نا کہ وہ 2 الگ جسموں میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ بھی الگ جسم میں دیکھیں الگ جو بایولوجیکل ڈفرینس ہے اس کی بنیاد پہ وہ والا 4 والا نہ کر سکتی ہو. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. مطلب اس طرح سے جو ہے نا کافی قبائلی سسٹم میں اس طرح سے نہیں ہے. ایک پراسٹیوٹ ہوتی ہے، مطلب جو ہے وہ اتنے سارے مردوں کے ساتھ اس کا رہتا ہے، تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ اس طرح سے کرتی ہے. یہ بات غلط ہے، میں نہیں کہتی کہ جو ہے، میں سمجھتی کہ لائف پارٹنر ایک ہونا چاہیے. لیکن جو مرد کے لیے ان لوگوں نے یہ سارے سسٹم بنائے تھے اور جو یہ ساری چیزیں بنائی تھیں، اس میں یہی تصور تھا کہ وہ آقا ہے اور یہ رایا ہے، تو یہ دونوں مل کے، ان میں کبھی برابری اسلام میں مکمل طرح سے برابری نہیں تھی. اچھی باتیں کچھ ہیں اس کی، یہ بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے. اور مگر بایولوجیکلی طور پر بھی دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، عورت اپنے اس طرح کے جسم میں پیدا ہونے کے باوجود ایک ہاتھی، اور جیسے ہاتھی بہت بڑا ہوتا ہے، شیر جو ہے وہ اس کی جسامت اتنی نہیں ہوتی، مگر عورت اور مرد میں یہ نہیں ہے کہ اس کی باڈی کی ساخت الگ ہے تو وہ کمزور ہے. کمزور تو نہیں رہی. وہ دیکھیں وہ کریشن کے پروسیس سے گزرتی ہے، اس سے زیادہ طاقتور اور جس طرح کے حالات ہوں وہ صبر شکر کرتی ہے. اگر اس کو نوکری کرنی پڑے، گھر بھی بچوں کو بھی پالنا پڑے، وہ 2 3 ذمہ داریاں کرتی ہے. تو مختلف ہونے سے ساخت میرا یہ قطعی مطلب نہیں کہ وہ کمزور ہے، وہ تو بہت طاقتور ہے. میں صرف اس پرسپیکٹو میں کہہ رہی تھی کہ وہ جو 4 شادی ہیں وہ عورت کی بایولوجیکل ساخت کی وجہ سے کہیں اس کو نہیں کہیں گے. نہیں، وہ اسی وجہ سے نہیں، مطلب جب صدیہ پہلے ہو سکتے اس طرح کا سسٹم تو تھا. پہلے عورت کی حکمرانی تھی، اور جو مطلب جب مدرسری دور تھا جب، تو ایسا تو تھا.
کہ وہ عورتیں پوری پوری کفالت کرتی تھیں. میں یہ نہیں کہتی کہ مدرسے دور واپس آئے اور پھر سے اس طرح کا سسٹم ہو. میں دونوں سسٹم کو ناپسندیدہ دیتی ہوں کہ ایک عورت 4 مردوں کے ساتھ رہے اور ایک مرد 4 بیویاں رکھے. میں دونوں کے ہی خلاف ہوں. ایک عورت جو ہے نا 2 مردوں کے ساتھ, مطلب میں سمجھتی ہوں کہ شادی کا سسٹم صرف 2 میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہیے, ایک عورت اور مرد, اور دونوں بالکل برابر کا جو ان کا ہونا چاہیے, جو کہ مجھے مطلب اس طرح سے تقدیر, مطلب اگر وہ مجھے کسی مذہب میں نظر نہیں آتا. اور اس طرح سے ہم, مگر یہ ہے کہ اگر کچھ اچھی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ کر کے مذہبوں میں پالش ہوتی ہوئی آئی ہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے اس میں ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ مطلب اس میں اس طرح کی. اور یہ چیز جو ہے, جیسے اب میں نے فیمنزم کو اگر کس طرح سے دیکھا, میں ایک دیہات کی ایک گاؤں میں پلنے بڑھنے والی بچی ہوں, اور میری ماں جو ہے, جیسے ابھی امریکہ کی تھیوری کے لیے آپ بات کر رہے تھے, اور میری ماں ایک لفظ بھی پڑھی لکھی نہیں تھی, اور قرآن شریف بھی پڑھی لکھی نہیں تھی, اور کچھ بھی نہیں, صرف ان کو نماز پڑھنا آتی تھی. لیکن وہ اپنے رویوں میں ایک فیمنسٹ عورت تھی. ان کو یہ تھا کہ جو ہے مجھے اپنی بیٹی کو, اور میری ماں سے لوگ پوچھتے تھے اس وقت کہ اچھا تم وہاں سب لوگ گاؤں میں بچوں کو انگیج کر دیتے ہیں, منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی. تو میری ماں سے پوچھتے تھے, تو میری ماں کہتی تھی نہیں, میری بیٹی شہر جائے گی, پڑھے گی, نوکری کرے گی اور اپنی مرضی سے شادی کرے گی. تو یہ مطلب ایک سوجھ بوجھ ہوتی ہے, ایک شعور ہوتا ہے جو صدیوں پہلے بھی عورتوں میں پلتا تھا اور اب تک پل رہا ہے. ان کو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں ایسی عورتوں کو ڈھونڈ کر باہر کھینچ کر لاتے ہیں. جس طرح سے جو ہے میں بھی گاؤں میں رہ کر جنسی امتیاز کے خلاف لڑتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا کوئی لٹریچر موجود ہے. مجھے تو یہ امریکہ کا فیمنزم تو کیا, مجھے تو فہمی دریال دھرکیشور نائک کے بارے میں بھی پتا نہیں تھا گاؤں میں. تو اس وقت بھی میں کہتی تھی کہ اگر ایک لڑکا, گاؤں کا لڑکا اکیلا سفر کرے گا تو میں کیوں نہیں کر سکتی, اور میں نے جا کر کیا. یا جو ہے اگر وہ باہر, مطلب ہر طرح سے جو ہے میں کرتی تھی. یا اس وقت بھی اسلام کو میں اس طرح سے چیلنج کر رہی تھی کہ اگر عقیقہ ہوتا ہے جو, تو اگر ایک لڑکے کے 2 بکرے ہیں تو پھر ایک لڑکی کے اوپر 1 بکرا کیوں. مطلب دیکھا جائے نا کہ مطلب کیا سوچا تھا ان لوگوں نے کہ عورت کی زندگی کم, مطلب عورت کی جو ہے نا اہمیت کم ہے, یا جو ہے مطلب کہاں کون سی چیز میں جو ہے وہ انہوں نے نابرابری نہیں دکھائی ہے. تو میں نے اس وقت اتنی چھوٹی سی بچی تھی وہاں, اس وقت لوگ ہنس رہے تھے مجھ پر, مگر یہ نہیں تھا, مگر میرا احتجاج تھا کہ اگر ایک لڑکے کے 2 بکرے ہیں تو میرا 1 کیوں, اگر ہوں گے تو 2 ہوں گے, ورنہ 1 بھی نہیں ہوگا. تو جو ہے اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. اسلامک فیمنزم کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے تو یہ سارا اسی کے حوالے سے میں بات کر جیسے مسلم فیمنسٹ جو ہیں وہ اچھا اس میں یہ سمجھتی ہیں کہ جو ٹیکسٹ ہے, ریلیجیس ٹیکسٹ ہے, اس کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن موجود نہیں ہے. اس کو جو انٹرپریٹ کیا گیا ہے, اس انٹرپریٹیشن نے یہ ڈسکریمنیشن پیدا کی ہے. تو آپ اس موقف سے کس حد تک متفق ہیں یا اعتراض کرتے ہیں؟ میں اعتراض کرتی ہوں, کیونکہ میں نے بھی اسلام کی اسٹڈی اپنے حوالے سے کی ہے, اور میں خود ایک ملا گھرانے سے ہی تعلق رکھتی ہوں. اس طرح سے مذہب کو سب کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا تھا. ہاں مطلب یہ ہے کہ جیسے عرب دنیا سے تعلق رکھنے والی نوال سعدی اور جو فیمنسٹ خواتین تھیں, اور انہوں نے وہاں کے جو حالات بیان کیے ہیں, اور وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن غلط تشریحات بھی کی گئی ہیں یقیناً, جو اس میں 1857 کے بعد جو یہ مولوی احترام الحق تھانوی اور احتشام الحق تھانوی مولاناؤں نے جو کتابیں لکھی ہیں, اور اس میں عورت کو تو بالکل ایک کیڑا, جس طرح سے زمین پہ رینگنے والے کیڑے ہوتے ہیں, اس سے بھی بدتر کر کے دکھایا ہے. یہ چیزیں غلط ہیں جو کہ یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو میں مانتی ہوں کہ وہ اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن ہم جو بہت اس کے علاوہ جو بالکل ایک خالص جو چیز ہے, جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسلام ہے,
اس میں عورتوں کے ساتھ ایک اچھائی والا سلوک بتایا گیا ہے، لیکن برابری والا نہیں. مطلب سوئی وہاں پر اٹک جاتی ہے کہ جو ہے نا عورت جو ہے وہ اس کی مرد کی ہی تخلیق ہے، وہ آدم سے پیدا ہوئی اور خدا مرد ہے، اور اس نے جو ہے وہ ساری یہ تحریک مطلب اس طرح سے چلائی ہے. لیکن بیسیکلی وہی ہے کہ ایک وہی ہوتا ہے کہ سارے مرد خراب نہیں ہوتے ہیں. ایک مرد ہے وہ بہت اچھا ہے اور اس نے بہت اچھائی سے اپنے گھر میں انصاف قائم کیا ہوا ہے، مگر ہے وہ برتر. تو برتری کا احساس اسلام میں ہے ہر حالت میں. مگر اس سے جو ہے یہ ان مولانا نے تو بہت ہی جو گند مچایا تھا اس سے بہتر ہے تھوڑا. پاکستانی عورت آج کی جو ہے وہ اپنے کنٹمپرری جینڈر رولز سے مطمئن ہے؟ نہیں، مطلب اس طرح سے تو جو ہے وہ ہوتا تو بس پھر آرام سے کچھ اور لکھتے. جیسے اب مجھے لکھتے ہوئے بھی میں فہمیدہ ریاض اور کشور نائک سے بہت جونیئر ہوں لکھنے میں، بہت زیادہ، یا بہت سارے لوگوں سے میں بہت جونیئر ہوں. پھر بھی مجھے 35 سال ہو گئے ہیں لکھتے ہوئے. تو مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ ہمیشہ کیوں مطلب اس پر اڑی ہوئی ہیں، فیمنزم پر ہی لکھنا، اور بھی موضوع. اس لیے حالات ہی ویسے ہیں کہ ابھی تک ہم لوگ نہیں نکلتے. مگر اب اور خطرناک حالات ہیں. پہلے اسٹیٹ کے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا نا، اسٹیٹ کے ساتھ ہے، لیکن اب ہمارا جو ہوتا ہے وہ فیملیز کے ساتھ، اپنے سوشل ٹیبوز کے ساتھ، اور جو ہے اندر اندر جو ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہاں تک کہ ہمارا اپنی ہی سوچ کی مرد کے ساتھ بھی ایک طرح سے ایک تضاد ہے. جن مردوں کے ساتھ تو اس میں یہی چیز ہے کہ جیسے کہ لیفٹ کی موومنٹ تھی یہاں پر، کمیونسٹ یہاں سوشل سماج کو تعمیر کرنے کے لیے جو موومنٹ کی مطلب تھی، ہم سب لوگ اپنی سوچ کے حوالے سے ان لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن ان سے بھی ہمارا تضاد ہے. ان کی نظر میں بھی عورتوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک طرح سے کھلا واضح نظریہ نہیں تھا کہ عورتیں کیسی رہیں گی یا کس طرح سے ہیں. وہ لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ جو ہے ایک مرد کی حیثیت میں برتری ہے. تو جو ہے اس طرح سے ایک تضاد یا ایک وہ ساری چیز منانے میں ہی ابھی تک اتنا ٹائم لگا ہے. ہمیں اپنے ہم خیال مرد کو بھی سمجھانے میں بہت دقت محسوس ہوتی ہے. وہ یہ سمجھے کہ عورت واقعی ہی کیا چاہتی ہے، کس طرح سے کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ لڑائیاں تو ایک ایک قدم پر ہوتی ہیں. اور یہ لڑائی صرف میری ماں تک نہیں تھی، صرف مجھ تک نہیں تھی، میری بیٹیوں نے بھی اس چیز کی ضرورت محسوس کی، جو اب وہ بھی اسی لڑائیاں لڑ رہی ہیں. جو تجربات مطلب عورت کے ساتھ جو سوسائٹی دیہات میں تھی کئی سال پہلے، 50-60 سال پہلے، یا وہ اس میں اب ایک بڑے اسکولوں سے پڑھنے والے اور ایک بہت رعایت یافتہ کلاس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی میری بیٹیاں بھی جو ہے وہ اس طرح کے تجربات سے گزرتی ہیں. اگر سیکچولی طور پر ہراسمنٹ کیا جاتا تھا اس زمانے میں گاؤں میں، تو آج شہر کی لڑکیاں بھی اسی طرح سے ہو رہی ہیں، یا جو ایک جنسی تعصب کا شکار بھی ابھی تک ہو رہی ہیں. تو ان لوگوں کے بھی تجربات تھے. تو اس لیے تو یہ سیاست کی طرح سے میں نے تو اپنی بیٹیوں سے نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے نا مجھ سے آ کر فیمنزم لے لو اور اس کو آگے بڑھاؤ. یہ ان کی زندگی کا تجربہ تھا کہ میری بیٹیاں بھی اس حوالے سے سوچتی ہیں اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داری محسوس کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے ظلم جاری ہے ابھی تک. تو ہمارا جینڈر نیریٹو ملٹیپل ہونا چاہیے یا یونانیمس پاکستان کے لیے؟ اور تو یہاں کی عورت کے لیے ایک ہی نیریٹو ہو یا پھر ملٹیپل نیریٹو ہونے چاہیے؟ دیکھیں اس طرح سے تو جو ہے نا الگ آج کل تو دنیا ساری ملی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے ہمیشہ جیسے اور یہاں کی عورتیں یہی چاہتی ہیں کہ ملٹیپل ہو. اس لیے تو بیجنگ کانفرنس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی عورتوں نے کتنا زیادہ مطلب کیا. ورنہ اس طرح سے عالمی کانفرنسز جو ہوتی ہیں اس میں پہلے یہی ہوتا تھا کہ بیگمات کا زیادہ ہاتھ ہوتا تھا یہ سب. مگر بیجنگ کانفرنس میں جو این جی اوز کی عورتیں تھیں یا جو ایک باشعور عورتیں تھیں، انہوں نے بہت زیادہ یہ کوشش کی تھی. مطلب یہاں تک کہ جو ہے مطلب میں آپ کو صرف یہ مثال دے کر یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو
ایک بڑے اس پہ دیکھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب جو چائنا میں بیجنگ کانفرنس ہو رہی تھی اس میں پرسنلی طور پر میں نے بھی کسی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا تھا, یا مجھ پر بھی ذمہ داریاں دی گئی تھی, اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ میں ایک چھوٹے چھوٹے سے شہروں کے چھوٹے چھوٹے سے دیہات میں جا کر ہل چلانے والی عورت سے بات کر کے آؤں اور اس سے پوچھوں کہ آپ کیا سمجھتی ہو کہ جو یہ کیا ہو رہا ہے چین میں, یہ عورتیں ساری جمع ہو رہی ہیں, وہ کیا بات کریں گی, مطلب یہاں کے کیا مسائل ہیں. تو پھر اس کا کیا مسئلہ ہے, وہ کیسے سوچتی ہے اپنی زندگی کو, وہ ساری چیزیں جمع کی. اس طرح سے پورے پاکستان میں بھی ہو رہا تھا کہ کوئی جو ہے نا مختلف علاقوں میں عورتیں اس طرح سے یہ چیزیں کہ وہ عورتیں کیا سوچتی ہیں, یہ ہم نے ساری چیزیں جمع کر کے ایک رپورٹ بنائی تھی جو وہاں لے گئے تھے کہ ایک عورت کیا چاہتی ہے. تو جو ہے پاکستان میں الگ سے تو کوئی نہیں ہے, ہم سب ساری دنیا کی ہی ساتھ, کیونکہ ہمارے مسائل بھی ایک جیسے ہیں, مطلب پورے جو اس میں ہے عورتوں کے ساتھ. مطلب اگر میں اپنی کوئی نظم کہیں باہر بیٹھ کر پڑھ رہی ہوتی ہوں تو وہ عورت میری زبان نہ جانتے ہوئے بھی جب وہ ٹرانسلیشن سنتی ہے تو رو پڑتی ہے. اور مطلب ہمارا لٹریچر مطلب, اور ہم جب ان کا لٹریچر پڑھتے ہیں جو ترجمہ ہو کر آتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری ہی کہانی ہے. تو ساری طرح سے یہ تو نہیں ہے کہ مغرب میں امریکہ میں یہ ووٹ کا حق لے کر یا یہ ساری چیزیں لے کر مغرب میں صنفی برابری ہو گئی ہے, وہ تو وہاں نہیں ہوئی ابھی تک, اور پوری دنیا میں بھی ابھی تک اس طرح کا حال ہے. تو جو ہے ہاں یہ الگ چیز ہے کہ وہاں پر عورتیں جو ہے کچھ اور چیزیں بھی لے کر آئیں, اور ہم ابھی تک صرف اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ ہم انسان سمجھیں اور ہمیں باہر نوکری کرنے کا حق ہے. وہ ان چیزوں سے تھوڑا سا. آپ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا جینڈر نیریٹو ملٹیپل نیریٹیوز ہونے چاہیے؟ ہاں, اور ہیں. ٹھیک, جیسے آپ نے کہا کہ ابھی وہ صنفی برابری وہ جنہوں نے اتنی محنت کی یا اتنا وقت تحریک کے ساتھ گزار لیا وہاں بھی موجود ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ اس میں کیا سمجھتی ہیں کہ جو برابری کا تصور ہے یہ بڑا غیر فطری سا مطالبہ ہے؟ نہیں, میں تو نہیں سمجھتی. مثال کے طور پر بکری گھاس کھاتی ہے, شیر بکری کو کھا جاتا ہے, ہرن کو کھا جاتا ہے, عقاب مچھلی نکال کے کھا جاتا ہے, مگر شیر شیرنی کو نہیں کھاتا, بکری کو بکرا نہیں کھاتا, اور جو ہے کوئی بھی سانپ بھی اپنی سانپن کو نہیں کھاتا, صرف مرد عورت کو کھاتا ہے. کچھ چیزیں تو سوسائٹی میں کنسٹرکٹ ہو گئی, اگر اتنی سی چیز تھی تو سوسائٹی نے اپنی کنسٹرکشن میں اس کو اپنی مرضی سے ڈھال لیا. لیکن کائنات کا جو نظام ہے وہ ہائرارکی پہ آپ نہیں سمجھتی ہے کہ ایک ترتیب ہے, ایک ہائرارکی ہے جو سسٹم کو چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے. ایک باس ہے, ایک سبارڈینیٹ ہے, پی ایم کا ایک کام ہے, کچن والے کا کام ہے, فائل ورک کا کلرک کا کام ہے. تو وہ سب سسٹم کے اندر امپورٹنٹ ہیں ہر کوئی, لیکن وہ ڈفرینٹ ڈومینس میں بیٹھ کے ایک چیز چلا رہے ہیں, ایک آفس چلا رہے ہیں, کمپنی چلا رہے ہیں. تو میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا کائنات کا نظام چلانے کے لیے بھی ایک ایسا سسٹم جس کے اندر ہر ایک کی ایک اپنی اپنی جگہ ہے, اس کا برتر کمتر ہونا نہیں ہے. ہاں, سوسائٹی نے کسی اور کی اسپیس کو ایکسپلائٹ کر لیا ہو یا اس کو ڈسکریمنیشن پہ کنسٹرکٹ کر لیا ہو, وہ الگ بات ہے, لیکن سب برابر ہو جائیں گے تو پھر کیسے بات. میں اس طرح کی چیز کو بالکل بھی غلط سمجھتی ہوں. مطلب اس طرح سے جیسے میں نے آپ نے وہ مثال دی, میں نے کہا کہ کوئی بھی ایک صنف والا دوسری صنف کو کھاتا نہیں ہے. مطلب عورت اور مرد دونوں کو شیر کھا سکتا ہے, مگر مرد عورت کو مطلب یہ باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی صنفوں میں کسی کے اوپر اتنا نہیں کرتے کہ اپنی صنف پہ ظلم کریں. مگر یہ تھا کہ یہ کہیں سے بھی نیچرل چیز نہیں ہے, اس لیے کہ اگر یہ نیچرل ہوتی تو بری طرح سے ٹوٹتی آ رہی ہے. پہلے تو یہی تھا نا کہ بھائی عورت جو ہے نا صرف مرد کیونکہ کماتا ہے اور مرد اب صدیوں کے بعد پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے, عورت بھی اتنی ہی طاقت رکھتی ہے, اتنی تعلیم. اگر عورت کو جب تعلیم کا موقع ملا تو وہ اتنا آگے نکل گئی, صرف اس کو باؤنڈریز دے کر اس کو روکا گیا.
تو مگر لیکن جب تعلیم میں آئی تو پتہ چلا کہ نہیں، ورنہ کہا گیا تھا کہ عورت باہر کے کام نہیں کر سکتی، لیکن جیسے جیسے وہ باہر نکلی تو وہ ان سے یہ ایک خوف تھا، کیونکہ عورت میں قدرتی طور پر بہت زیادہ طاقت تھی، اور صدیاں پہلے عورت نے حکمرانی کی ہے، یا وہ ان تمام چیزوں میں، سوسائٹی کو پورا. تو وہ جب پدرسری حکومت تھی تو مرد کو سب سے زیادہ عورت سے خوف تھا کہ یہ اس سے ساری چیزیں، اس خوف کے اندر وہ اس کو دباتا رہا، لیکن عورت ان ساری باؤنڈریز کو توڑتی آئی. مطلب ان کو جب یہ کہا گیا کہ یہ باہر کا کام نہیں کر سکتی، اس نے باہر کا کام کیا، اور اس نے جو ہے تعلیم سے روکا گیا. جب تعلیم کے میدان میں آیا تو آج بھی رزلٹ میں عورتیں مردوں سے زیادہ سیٹیں لیتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نوکریوں میں بھی، کہ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی نوکری یا کوئی جہاں پر عورت اپنی جسم کی شناخت پر اس کو نہ کر سکی ہو، مطلب وہ ساری چیزیں سب کچھ وہ کرتی چلی گئی. تو یہ فطرت کا نظام تو نہیں تھا. اگر فطرت کا نظام ہوتا تو یہ عورت باؤنڈریز توڑنے کے بعد بھی نہ کر سکتی ہوتی. یہاں مطلب حکومت چلانا یا وہ بھی مرد کا کام ہے، مگر اس اسٹیٹ میں بھی ایک عورت حکومت کر کے گئی. یہاں تک کہ جانور ذبح کرنا، مطلب پازیٹیو باتوں کو چھوڑ کر اب زندگی کی معمول کی چیزیں کہ جانور ذبح صرف مرد کرتا ہے، عورت نہیں کرتی. بہت سال پہلے میں نے اس طرح سے ایک انٹرویو بھی دیا تھا، کافی اپنے لڑکپن میں، اور میں نے کہا تھا کہ میں صرف 2 کام ہیں ایسے جو نہیں کرنا چاہتی یا نہیں کر سکتی. اس میں یہ ایک ہے کہ یا عورت نہیں کر سکتی، ایک مردوں کو دفن کرنا اور جانور ذبح کرنا. اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن میں بنگلہ دیش گئی ہوئی تھی، اور میں نے ایک مسلم فیملی میں اپنے دوستوں کے گھر، تو میرے سامنے ہی وہ ایک عورت جو تھی وہ مرغی ذبح کر رہی تھی. تو عورتیں کرتی ہیں، مطلب اسلام میں بھی رہ کر دوسری میں، اور مردہ دفن کرنا تو کوئی بات ہی نہیں تھی. تو وہ تو میں نے اپنے لڑکپن میں اس طرح سے سوچا تھا. تو ایسا کوئی بھی کام جو کہ عورت کر سکتی ہے اور جو ہے وہ نہیں، مطلب عورت اپنی جسمانی حیثیت کی وجہ سے نہ کر سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ان نیچرل تھیں، اور یہ فطرت میں بھی نہیں تھیں. فطرت میں ہوتا تو شروع سے ہی مرد اس طرح سے حکمران ہوتا چلا تھا. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ سارے مذہب بھی نے بھی مرد کی اس چیز پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہی ہمیں بتانے کی کوشش کی کہ کیونکہ سارے مذہب مردوں کے ذریعے آئے. کوئی بھی ورنہ تو اگر کبھی بھی کوئی بھی ایک مطلب عورت کی طرف سے بھی آتا نا، کسی مذہب میں ایک عورت بھی پیغمبر آتی اور وہ بتاتی یہ ساری چیزیں، لیکن وہ نہیں ہوا. سارے مذہب مردوں کے ذریعے آئے، مردوں نے ہی بتایا، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنے اس طرح سے اس حوالے سے بات کی. جی بالکل ٹھیک. میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم عورت کو کمتر کہیں جسمانی ساخت یا کسی بھی اور وجہ سے، اور آدمی کو برتر کہیں؟ وہ دونوں مختلف ہیں، لیکن کمتر برتری کا کوئی تصور نہیں ہے. مختلف ہونے پہ ان کی سپیسز بھی مختلف اگر ہیں تو یہاں سے یہ بات تو نہیں اسٹیبلش ہوتی کہ اگر 2 لوگ مختلف ہیں تو وہ برتر کمتر بھی ہوں گے. اور جیسے میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ ایک سسٹم کے اندر ایک ڈائیورسٹی موجود ہوتی ہے کہ سب لوگ اس سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے. اگر کوئی دوسرے سے مختلف ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ اس دوسرے سے کمتر بھی ہے. نہیں، مگر سوال وہی کھڑا ہوتا ہے نا کہ ان لوگوں کے لیے الگ الگ کام مقرر ہیں. اگر عورت آدمی جیسی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ اس جیسی نہیں ہے تو وہ کمزور ہے. نہیں، مگر جو کام کی جو تقسیم ہے نا کہ جو ہے نا مارکیٹ تم جاؤ گے، یہ والی تقسیم کی میں بات بالکل نہیں کری. وہ آدمی بھی دنیا کے بہترین شیف جو ہیں وہ آدمی ہیں، آدمی بہترین درزی ہیں، ڈیزائنر ہیں. تو اگر آپ سارے شعبوں کو اینالائز کریں اور ریسنٹ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو وہ سارے کام مل جل کے ہو رہے ہیں. عورت وہ کام کر رہی ہے جو پہلے نہیں کرتی تھی، آدمی جو نہیں کر رہا تھا عورت کر رہی ہے. مطلب ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات ہے کہ سائنٹیفکلی طور بھی کہتے ہیں کہ عورت اور مرد میں صرف چند ہی ایسے ہارمونس ہیں جو ڈفرینٹ ہیں، باقی ان کا سسٹم ایک طرح کا ہے، ایک جیسا ہے. اندر مطلب
حوالے سے, اور کام کی تقسیم, باقی جو تقسیم ہے یا ان دونوں کا الگ رہتے ہوئے بھی, تو کام کی تقسیم بہرحال ایک جو ایک اس زمانے کی جو بدرسری دور کا جو تھا وہ ہر دور کی, اور بلکہ کام کی تقسیم بھی ضرورت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اگر کسی گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے تو وہ عورت جاب بھی کر رہی ہے, گروسری بھی کر کے لا رہی ہے, باہر کے کام بھی کر رہی ہے. اس طرح جو ضرورت ہے یا جو آپ کا سوشل سیٹ اپ ہے اس کے اندر آپ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں بھی ہے, اس میں بھی جیسے مذہب میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں مطلب اب یہ تھوڑا تھوڑا سا چینج کرتے, مطلب کہتے ہیں کہ ہاں عورت جا سکتی ہے کمانے کے لیے, نوکری کے لیے جا سکتی ہے جب اس کو ضرورت ہوگی. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر میرے پاس ایک ڈگری ہے یا میں نے اپنی محنت کی ہے اور میں فائنینشلی طور پر, میرا شوہر یا میرا باپ بہت امیر ہے اگر, تو کیا میں نہیں کروں گی وہ کام کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے؟ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کریں, مطلب ہاں نہیں کرنا چاہتی ہوں, مطلب یہ تھا کہ اس صلاحیت کو صرف عورت کی مرضی کیوں ہو کہ وہ صلاحیت استعمال کرے یا نہ کرے. یہ ایک ملک کی ایک دھرتی کا قرض نہیں ہے اس کے اوپر. کیا اگر کوئی آرٹسٹ عورت ہے یا اگر کوئی بھی ایسی عورت ہے جس کے پاس ایک فن ہے یا آرٹ ہے یا جو ہے نا ایک اچھی بینکر ہے یا مطلب ایک جو بھی اس کے پاس ایک صلاحیت ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس یہ چوائس ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, عورت تب نکلے جب اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو یہ اس کا دھرتی کا, قوم کا, ملک کا, سب کا اس کو محروم کرنا نہیں ہے فرد کی صلاحیت سے. مطلب صرف اس وقت عورت باہر نکلے جب اس کو ضرورت ہو پیسوں کی. اس کو مطلب ہے کہ جو ہے نا باقی اس کے اوپر کوئی فرض نہیں عائد ہوتا. اس کا فرض صرف اپنے بچے پالنا اور شوہر کو دل بہلانا ہے. جی میں اس کو سم اپ اگر ایک لائن میں کروں تو وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عورت اور آدمی اپنی بایولوجیکل ساخت مختلف ہونے کی وجہ سے اور اپنے نفسیاتی مختلف طور پر مختلف ہونے کی وجہ سے, ان دونوں کی وجہ سے کچھ چیزیں وہ کر سکتی ہے, کچھ وہ کرتا ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں جو جس میں فٹ ان ہوتا ہے, جس کا ٹیلنٹ رکھتا ہے, جس کو وہ چاہتا ہے تو وہ کر لیتا ہے. نہیں, مگر میں اس سے بھی اختلاف رکھتی ہوں. نفسیاتی طور پر کیوں؟ نفسیات کس نے بنائی ہے؟ نفسیات تو پیدا ہوتے ہی نہیں ہوتی کسی بچے کی. اس کو جب وہ پیدا ہوتا ہے قدرتی, ہاں وہ پیٹ سے نکلنے کے بعد ایک لڑکا ہوتا ہے ایک لڑکی ہوتی ہے. نفسیات بنائی جاتی ہے, اور ایک مرد کی اور ایک عورت کی نفسیات سوسائٹی بناتی ہے. الگ سے ان کے سانچے مقرر ہیں کہ یہ مرد کا کھانا ہے, یہ عورت کا کھانا ہے. اور پھر لڑکے کو جو ہے نا اسی وقت ہی اس کو بلو کلر کے کپڑے اور اس کو پنک کلر کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں, اور لڑکے کو پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. خیر اس پہ, اور اس میں یہ تھا کہ بھائی لڑکا باہر جا سکتا ہے, لڑکی صرف گھر میں رہے گی. ساری یہ چیزیں لاگو کی جاتی ہیں کہ تم کمزور. ہاں, تو یہ نفسیات تو سوسائٹی بناتی ہے جو کہ خود ہی ایک پدرسری سماج کا شکار ہے, جو کہ عورت بھی ہے. جو ماں ایک بیٹے کو پالتی ہے اس کو بار بار بتاتی ہے کہ لڑکے روتے نہیں ہیں, لڑکے یہ نہیں کرتے, لڑکے لڑکیوں کی طرح سے گھر میں نہیں بیٹھتے, لڑکے یہ نہیں کرتے ہیں. وہی ہے کہ آج کے لڑکے جو اس طرح سے بالکل آزادی کی اس منزل کو چھو رہے ہیں کہ اسکوٹرز پر یوں کھڑے ہو کر مطلب شور مچا کر اپنی مردانگی کا دکھاتے ہوئے اور اپنی کمرے توڑ کر اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ تربیت تو دی جاتی ہے. تو صرف الگ جسم لے کر آتا ہے ہر بندہ, جو کہ وہ اتنا کم ہوتا ہے. اگر اس کی تربیت, اگر اس طرح کا تجربہ جو ان فیملیز میں کیا جائے کہ اگر یہ قدرتی ہوتا تو پھر ان میں بھی ہوتا. تو اگر ایک لڑکا بھی ایک باشعور فیملی میں پلتا ہے جو ان فرق کو نہیں جانتے, تو ان کے لڑکے اور لڑکی میں نیچر میں اس طرح کا فرق نہیں ہوگا.